مفتی صاحب حج کی فضیلت اور نہ کرنے کے وعید۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا، مبہم ہوتے ہیں، تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے پھر تمہاری ضرورت، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام کا ایک رکن ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، میں حج پہ جب گیا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے، اچھی بات ہے، نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے۔ میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو۔ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بچیوں کی شادیاں، اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل، سوری غلطی سے نکل گئی، اپنی بھی شادی ہو گئی، کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی، اپنی بھی ایک شادی ہو گئی، اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں، اب بیٹھا ہوا ہے، کیا کریں یار، بوریت بہت ہو رہی ہے۔ اور دخل بھی ساری قسطیں ختم ہو گئیں، دیکھ لیا کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی، وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم، نئی فلم بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار، اب بیگم کو مشورہ دو، چلے حج پہ نہ چلیں؟ چلو ٹھیک ہے، کہاں چلتے ہیں؟ حج پہ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں، ہم خدا نخواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے، نیکی تو جس عمر میں کی جائے، جب اللہ قبول کر رہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی۔ بری بات ہے نا یہ، جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا؟ دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے، تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے، جوانی میں چینج ہو گئے، آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا، بہت موقع ملے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے۔ تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی، جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا، وہاں پہ کیسا لاکھوں کا مجمع منی سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ، چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں، کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ، کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف۔ بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا، اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں، ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں۔ یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے۔ حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی۔ حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے، اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ، جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ۔ کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے، بالوں کی کٹنگ، اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں، اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں۔ اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے، ابھی وہ جو آفس اس اسٹائل میں جاتے ہو نا، وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں، اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے، جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا کیوں سجدہ کروں میں آدم کو، وائے، تو یہ نہیں پوچھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو، یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا، لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا گیا اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں، ذبح کر دیں، سوری ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھ۔
کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا تجھے کاٹ دوں. بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بھائی کاٹ دیں آپ, یہ میرا گلا کاٹ دیں, ذبح کر دیں. تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے. تو آپ جاتے ہیں حج پہ, وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو, آپ رمی کرتے ہو, وہاں شیطان نہیں ہے, وہ تو ایک نشانی ہے 3, لیکن آپ پتھر مارتے ہو, رمی کرتے ہو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی, جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو, کیا بگاڑا اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا, پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو. اب اے اللہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے, وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا, میں کیوں کنکریاں پھینکوں. تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ شیطان کی. کیسا عجیب حکم ہے, جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں. یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے, ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے. حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو, خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے, ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے. کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے. لباس اتار لیا اپنا, کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا, 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض, ایسا سکون ملتا ہے یار. میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا, کیونکہ رش اتنا, بہت جتنا بھی وی آئی پی ہے جو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ, وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی, کہ دیکھ لے بھائی یوں کر کے سو رہے ہیں, ان کی بغلیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی, اس کو کیا کرے یار, یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی. نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس کا کیا ہے. انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. کہ کیا کر رہا ہے, تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھڈا اڑو, یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں, بازو نیچے کر. نہ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں ہے؟ شیطان نے کیوں کیا تھا؟ نہیں, جھگڑا وگڑا نہیں ہے, جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے, چپ آ کے پھر کلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے, کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کوئی گناہ نہیں کرنا, بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے, نہ یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں, تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو. تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں, خوشبو لگانے پر پابندی, بال توڑنے پر پابندی, جوئیں مارنے پر پابندی. اب تو بڑا وی آئی پی حج ہو گیا. صحابہ کرام کے تو 1-2 مہینے کے احرام ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ کے سروں میں نا جوئیں گر رہی ہوتی تھی نیچے, ٹھیک ہے نا. قربانی کرو, حلق کراؤ. اب کیا کرنا ہے, اب طواف زیارت کرنی ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے, ان 3 دنوں میں کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے؟ کیوں نہیں, جاؤ طواف زیارت کرو. اتنی پبلک, 3 عظمت والے دن ہے نا یہ یام نہر, عظمت والے دن ہے. پھر کیا کرے, طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ مینا. ابھی تو آئے تھے, اللہ نے کہا اب واپس جاؤ, بس جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے, پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو؟ جب آپ نے اتنی قربانیاں دی, عرفات کا وقوف کیا آپ نے, عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے, عرفات کا وقوف بھی کر لیا, قربانی بھی ہو گئی, اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں, میری طرف سے آرڈر ہے. نہ اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا تمہارا ٹینڈ. جو تھوڑی بہت پرسنالٹی تھی بالوں کی وجہ سے, وہ بھی بولو جب وہاں سے آؤ گے سر چمک رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا, آپ جاتے ہوئے تو آپ ایسے اتنے حسین نہیں تھے. کچھ لوگ یہ شعر ایسا ہی, لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں, حج یا عمرے میں حلق کرانا, ٹرن کرانا ضروری نہیں ہے. قصر بھی کرا سکتے ہیں, ثواب 3 گنا زیادہ ہے حلق کرانے میں, سمجھتے ہو. لیکن قصر کرانا بھی کیا ہے, بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنا بھی کیا ہے, جائز ہے. تو جو کام جائز ہوتا ہے اس پہ کسی کو ملامت نہیں کی جاتی. میں نے جب پہلی بار حج کیا, میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے, میں نے ان بالوں کی قربانی دے کے ٹرن کرا لی. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہم نے ٹرن کرائی, ہم نے کہا یار یہ سنت ایک دفعہ ہم
زندہ کریں گے حلق کی سنت. ٹرینڈ کرا لی ہم نے, عمرے میں بھی ٹرینڈ کرائی, حج میں بھی ٹرینڈ کرائی. دوبارہ میں عمرے پر گیا, میں نے ٹرینڈ نہیں کرائی, میں نے قصر کرا لیا. میں نے کہا چلو حلق کی سنت زندہ کر دی ایک دفعہ, اب ہم قصر کرا لیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی سی عزت ہو ہماری. اسی کی وجہ سے تھوڑی سی عزت گھر میں شادی شدہ آدمی کی کہاں کیا عزت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. تھوڑی سی بالوں کی وجہ سے عزت رہ گئی ہے, وہ بھی ٹرینڈ کرا لی تو ختم ہو جائے گی, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. تو تھوڑی سی تو دہشت رہے نا, جڑ سے تھوڑی خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی. خیر بہرحال ثواب حلق میں ہی زیادہ ہے, ٹرینڈ کرانے میں ہی زیادہ ہے. لیکن میں نے کہا اب میں عمرہ کرتا ہوں تو حلق کراؤں گا, تو حلق قصر کراؤں گا. قصر کرا لیا. جہاز میں لوگ تانے دے رہے تھے مجھے, یار آپ مولانا ہو, آپ نے عمرہ کیا ٹرینڈ, یہ کیسا عمرہ ہے, یہ کیسا عمرہ ہے. تو یہ پھر شرعی حدود سے کیا ہے, زیادتی ہے. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو ملامت کرنے کا حق. میں نے کہا اب تو میں قصر ہی کراؤں گا, کیونکہ آپ کو اعتراض کیوں ہے اس پہ, میری مرضی. تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. بعض دفعہ بعض لوگ, میں جب جدہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہاں 5-6 سال سے جاب کر رہے ہیں, عمرہ نہیں کر رہے. وہ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے عمرہ یار, تمہارے تو حرم اتنا قریب ہے. کہہ رہے یار ٹرینڈ کرانی پڑے گی, ہم نہیں کرا سکتے. میں نے کہا قصر کرا لو یار. بعض لوگ ٹرینڈ نہیں کرا سکتے, ان کو وہ کہہ رہے یار نہیں ہم نہیں, وہ کہہ رہے ہم ٹرینڈ میں بہت عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے آپشن دیا ہے تو چلو, میں نے کہا یار بالوں کی قربانی نہ دو, یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا, تو قصر کرا لو. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قصر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ حج عمرے سے اس وجہ سے رک جائیں کہ ٹرینڈ کرانی پڑے گی, یہ غلط ہے. عمرہ کریں ٹرینڈ سے, اگر آپ کو بہت زیادہ نفرت ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کرا لیں, قربانی دے دیں اللہ کی خاطر. لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کس کا, قصر کا بھی آپشن دیا. ایک پورے کے برابر بال چاروں طرف سے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک ہے. سمجھتے ہو تو آئندہ اگر میں گیا تو میرا ارادہ ہے قصر کرانے کا, کہ قصر کرا لوں گا. تو ایسا نہ ہو میں عمرے سے یا حج سے آؤں, آپ بولے یار یہ تو ویسے جیسے گئے تھے ویسے. آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. میرے بال, میری ٹرینڈ, میری مرضی, میری جیب کے ریال پیسے, میں ٹرینڈ کراؤں یا میں قصر کراؤں. ہو سکتا ہے ٹرینڈ کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دو, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دو. ایسی کی تیسی, بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے قصر کر لیں. تو اپنے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل انداز, کیونکہ میں پہلے جب عمرہ کیا نا, لوگ مجھے ہر آدمی یہ کیسا عمرہ ہے یار, آپ کے تو سر پہ اسی طرح بال لٹک رہے ہیں, یہ کیسا عمرہ ہے یار, یہ کیسا عمرہ ہے یار. تو اعتراض کرنے کی میرے بھائی اجازت نہیں ہے, یہ پھر بدعت ہو جائے گا. سمجھتے ہو, جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو دیکھو. پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے نا, نہ رکھے تو آپ کیسے, کیوں نہیں رکھا ہوئے بھائی سنت ہے ہی اس لیے کہ کوئی دوسرا طنز نہ کر سکے. یار رمضان کا چھوڑ دے تو آپ پوچھیں یار فرض ہے, یہ کیسے چھوڑ دیں, مسلمان ہو گئے روزہ چھوڑ رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی حج کے لیے پیسے جمع کیا کرو, حج پہ جایا کرو. یہ تو بڑی پیاری عبادت ہے, ایسی یونیک عبادت ہے. یہ دیوانوں کے لیے, اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ ذائقے والی, لطف والی عبادت کوئی ہے نہیں. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے, میرا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیت اللہ کا حج مل جائے, کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی خالص محبت ہے نا, تو اس کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح بیت اللہ چلا جاؤں. نبی کی 9 بیویاں, جب ان ازواج نے آپ سے مانگا کہ بھئی ہمارے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, پیسے نہیں ہیں, راشن نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, یا ایھا النبی قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تعالینا امتعکن, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, اور عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت کر دیتا ہوں. بھئی کسی پیسے والے سے شادی کر لو. کیوں اللہ نے ہمارے نبی کے لیے غربت کو سلیکٹ کیا تھا؟ حالانکہ آپ مالدار بننا چاہتے بن سکتے تھے, لیکن نبی آخری نبی ہے نا, تو اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں بھی نہیں چھیڑوں گا. ہمارے نبی کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی. اختیاری کا مطلب آپ نے خود اپنے آپ کو مسکین رکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, پیسہ آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے تھے. صبح آیا شام تک نہیں بچا, شام کو آیا صبح تک نہیں بچا. لیکن مجھے اور آپ کو اس طرح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آج سے پتہ چلے آپ نے سارے بینک خالی کیے, سارا سونا وونا, گھر کے پلاٹ کی فائلیں والے بیچ باچ کے, تمبو لگا کے روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے اور بیگم سے کہہ رہے ہو رہنا اسی طرح رہو تمبو میں ورنہ نکلو. یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, کیونکہ میں نے اگر اس ٹاپک پہ چلا گیا تو یہ جو ٹاپک آج لے کے چل رہا ہے وہ
چینج ہو جائے گا. بس ابھی فی الحال یقین کر لیں کہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے. تو یہ نبی کے لیے اللہ نے اس طرز زندگی کو سلیکٹ کیا ہے, میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے لیے یہ کہ تمیز سے اچھے بچوں کی طرح کماؤ, کچھ جمع بھی کرو, خرچ بھی کرو, گھر والوں پہ ہاتھ بھی کھلا رکھو, اچھے بچوں کی طرح اس طرح سے زندگی گزارو, فنٹر بننے کی کوشش فرض واجب نماز روزہ یہ پورے کرو بس. لیکن نبی کا معیار اونچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں, کسی مالداروں سے شادی کر لو. اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ایک سے ایک رشتہ مل جاتا تھا. یہ تو ہمارے زمانے میں نحوست ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں. اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. تو تمام کی تمام امہات نے, نبی نے ان کو طلاق کا باقاعدہ اختیار دیا. یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے, بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے, پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ مرد جب بیوی کو رائٹ دے گا تو ہوگا, کورٹ کے دینے سے نہیں ہوتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا. یہ بار بار بیان کرتا رہا ہوں میں, کیونکہ اب دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے, یہ جو آج کل سسٹم چینج ہو گیا نا. تو اب کیا ہے, اللہ یہ کہ چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے, وہ الگ ٹاپک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا باقاعدہ اختیار دے دیا. یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, نہ, باقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نمبر آیا, اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار. مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے, ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے, مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق واقع کر سکتی ہے, جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا آپشن بھی ختم. تو نبی نے حضرت عائشہ کو سے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں, لیکن آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا. کیا مطلب, جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھئی مجھے نبی قبول ہیں, ایسا نہ ہو. کم عمر تھی نا حضرت عائشہ, ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقے پڑیں, پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تھا, غلط کر دیا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو, مشورے کے بعد سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فقر و فاقہ میں 40 دن چولہا نہیں جلے گا, اسی میں گزارا کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے. جلدی میں فیصلہ نہ کرو. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا نا نبی کے اس بات پر, فرمایا افیکا اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں, یعنی پیغمبر کے بارے میں اپنے ابا اماں سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا کہ نہیں رہنا. مطلب کوئی مشورہ نہیں کرنا, رہنا ہے. یہ جو غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی کم عمر میں, اتنی بڑی عمر میں ایک 9 عمر لڑکی سے, تو اس 9 عمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. یہ سوال ہی غلط ہے. افیکا اشاور, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا, کوئی مشورہ نہیں, آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر, یہ مدعی سست اور گواہ چست, جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی. اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا, ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا, ظلم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست. جیسے کہ آپ لوگ بالکل بھی چست لگ نہیں رہے ہو مجھے اس وقت تراویح کی وجہ سے. تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے ایک کم عمر سے 9 عمر سے نکاح کیا, اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے, اور 8 سوکنے بھی ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے. حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ. اگر وہ شروع میں فیصلہ معاذ اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا, تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا نا, اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھائی میں نہیں رہتی.
وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا، اور یہ ناممکن ہے، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں؟ خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نا، غیرت، بھٹ دھرم اور ضدی نہ ہو، اس بات کو پیغمبر کی نبوت کی دلیل سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا کہ آپ جیسی پاکیزہ سیرت اور آپ جیسے کامیاب شوہر اس کائنات میں گزرے نہیں ہیں۔ آج کوئی 50 سال کا 9 سال کی سے کر کے دکھائے، چند دن گزارے اور کھلانے کو روٹی بھی نہ ہو، اچھی بلا جو بیوی ہوگی نا وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی۔ بلکہ آج جو مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں بیویاں وہ والی ہو رہی ہیں جو جوڑ کی شادیاں ہیں، جو ظاہری اعتبار سے بھی جوڑ کی شادیاں۔ 25 سال کے لڑکے کی 24 سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، 25 سال کا یہ پی ایچ ڈی بھی ہے، پروفیسر بھی ہے اور کروڑ روپے کما بھی رہا ہے، اور بیگم غریب بھی ہے، پھر بھی جس دن مارکیٹ سے آٹا شارٹ ہوا بیگم اسی دن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی۔ آٹا شارٹ ہونے کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو بیگم کے شارٹ ہونے کی۔ ہمارے پاس تو کیسز آ رہے ہیں نا، کورٹ میں بھی آ رہے ہیں، ذرا سا بے روزگار ہوا بیگم شارٹ، وہ کہتی تیرے میں ہے کیا جو میں تجھ سے تیرے ساتھ رہوں، ایک آٹا دے رہا تھا وہ بھی نہیں ہے بھائی۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شوہر ہونے کی دلیل۔ میدان جنگ میں آپ سے بہترین کمانڈر کوئی نہیں، سیاست میں آپ سے بہترین سیاست کسی کے پاس نہیں، گھر میں آپ سے بہترین شوہر کوئی نہیں۔ ایک ہی وقت میں تمام بہترین صفات اللہ نے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی، جبکہ اسباب اور وسائل بالکل بھی نہیں ہے۔ اسباب اور وسائل تو پیسے کو بولتے ہیں نا، وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب میں وہ اس واقعے کی طرف آتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کو خوب اچھا کھلائیں، جو خود پہنے اس کو پہنائیں، جو خود کھائیں اس کو کھلائیں، لیکن قدرت کی طرف سے اگر غربت آ گئی ہے بھائی تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ پھر بیگم اگر کہتی ہے نہیں رہنا، کوئی بات نہیں بیگم، میں تو یہی کچھ کھلا پلا سکتا ہوں، رہنا ہے رہو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو، ہم کسی اور سے شادی کر لیں گے۔ ایک دم سے نہ نکال دو، پہلے مجھ سے مشورہ لے لینا۔ بعض دفعہ خواتین غصے میں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے چھوڑ دو، ایک دم وہ غصے میں کہہ رہی ہوتی ہیں، 4 دن کے بعد ان کا موڈ بدل جاتا ہے۔ خود سے کچھ نہ کرو، مشورہ لے لیا کرو۔ میرا تو مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ ایک تو بے روزگاری کی ٹینشن، اوپر سے ایک اور ٹینشن اپنے اوپر مسلط کرو تو پاگل ہو جاؤ گے۔ ٹینشن نہیں، ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے بھائی، وہ جو حدیث میں آتا ہے من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا تو اللہ اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی فکریں سمیٹ دیتے ہیں۔ ہماری ٹینشن بس یہ کہ آخرت میں بخشش ہو جائے، نہ بیگم ٹینشن ہے ہماری، نہ بچے ہماری ٹینشن ہے، نہ کوئی اور ہماری ٹینشن ہے، نہ گورنمنٹ ہماری ٹینشن۔ میری ٹینشن یہ ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا، میں اس سوال میں پورا اترتا ہوں یا نہیں۔ اب آٹا مہنگا ہونے کی ٹینشن ہم کیوں نہیں لے رہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا، میری وجہ سے ہوا ہوتا نا تو میں ٹینشن لیتا کہ آخرت میں چترول کس کے لگیں گے، میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس مسائل ہیں تو مہنگا آٹا خریدیں گے، وسائل نہیں ہیں تو بیگم کو بولیں گے پاپے چائے میں ڈبو کے، پاپے بھی آٹے کے بنتے ہیں۔ آہستہ آہستہ، اللہ نہ کرے ہمیں وہ حالات نہ آئے، ابھی تو اللہ کھلا پلا رہا ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئیں تو بھائی وہی گزارا کرو، 2-3 کھجوریں کھا لیا کرو صبح شام، مرتا نہیں ہے بھوک سے اتنی جلدی انسان۔ اور جب آپ بھوکے رہو گے نا ایک دم کولیسٹرول کم ہوگا، جوان ہو جاؤ گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے بہتر کوئی جوان ہونے کا نسخہ نہیں ہے، تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں، اگرچہ کھا دبا کے رہے ہیں، وہ بھی مشورے اس طرح کے دے رہے ہیں۔ تو خیر، اب دیکھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے، سارا گھر لٹا دیا۔ ایسے موقع پہ جب کوئی آئے گا تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے گا؟ بھائی سب سے زیادہ ان کو راشن دیا جائے، تسلیاں دی جائے۔ لیکن نبی کے سامنے آئے، ہاتھ پھیلایا، یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجا ہے، باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید، اور احد میں آپ کی خاطر شہید ہوئے ہیں، آپ نے کہا تھا لڑائی کے لیے جاؤ۔ نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، یاد رکھو جب تک آخرت میں ایمان نہیں ہے نا، غیرت کے علاوہ سب کچھ آئے گا آپ کے اندر۔ میں نے بڑے بڑے لالچی لوگ دیکھیں، داڑیاں ٹوپیوں والے، ایسے نور ان کے چہروں پہ برس رہے ہوتے ہیں نا، آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے نور کی کریمیں لگائی ہیں اس نے۔ ایسے مکار لچڑ ہوتے ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے مذہب کا منجن بیچتے ہیں۔ میں نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون یہ کام کر رہا ہے، لیکن فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ نام لے کے بتا سکتا ہوں کون داڑھی ٹوپی کا منجن بیچ رہا ہے،
ایسا نیک لگے گا جیسے اس سے بات ایسی کرے گا وہ اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. مجھے ڈر لگتا ہے غصے میں کہیں میرے منہ سے نام نہ نکل جائے ان لوگوں کا, لیکن ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, اس لیے نام نہیں لے رہا میں. اور یہ مذہبی لوگوں میں منجن بہت ہے, کیونکہ مذہب کے نام پہ نا منجن بکتا بڑی جلدی ہے. لوگ یقین کر لیتے ہیں حضرت جی اتنے نیک, ماشاءاللہ بغلیں بھی صاف حضرت کی اور اتنے خوبصورت. تو یاد رکھو فراڈی آدمی کے لیے داڑھی رکھنا اور پگڑی پہننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فراڈی یہ کام کر بھائی داڑھی ٹوپی داڑھی رکھنا ضروری ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور نے داڑھی رکھی ہو لوگوں کو الو بنانے کے لیے. مدرسے والے کبھی چور نہیں ہوتے, چور لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں کہ پیسہ آئے گا. بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جو بڑے بڑے فراڈی ہیں, سارے ٹرسٹ فراڈی نہیں ہیں لیکن فراڈی ٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ جب کسی آدمی کو کروڑ پتی بننا ہوتا ہے نا اور گاڑیاں منگوانی ہوتی ہیں کسٹم پے کیے بغیر, تو وہ ٹرسٹ کھول لیتا ہے. اس نے مجھے بتایا کتنے لوگوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے پاکستان میں, دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو یہ دھندے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, دنیا میں اتنے زیادہ بولو نہیں ہوتے. لیکن ہماری قوم اندھی ہے خدا کی قسم, غصہ آ رہا ہے مجھے. اور رمضان میں تو طبیعت سے چورن بکتا ہے, اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے, یہ لے یہ لے یہ لے. ابے دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنا اندھا اعتماد. تمہیں اللہ نے ایک پیسے کی نعمت دی, اس کو برباد تو نہ کرو نا تم. ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو, موضوع سے ہٹ رہا ہوں فوراً آ رہا ہوں پھر اس طرف. ایک اور کام, کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے. دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہوں نا آپ نہیں قائل. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں, اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے. لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, غلط طریقہ. آپ اگر بے روزگار ہیں نا, پاکستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ میں آپ کا 2 منٹ میں کیا کر رہا ہوں ختم کر. جہنم میں تو جاؤ گے لیکن مسئلہ بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک زمین خریدیں وہ بھی چندے کے پیسوں سے, ٹھیک ہے نا, کہ بتائیں میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو داڑھی رکھیں, آپ داڑھی, کیونکہ لوگ پھر اس پہ زیادہ اعتماد ہے, اور پگڑی باندھیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 6 سیلفیاں, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ 7 سیلفیاں. مفتی صاحب کے پاؤں دبائیں, میرے پاؤں دبائیں, سر میں مالش کر کے چپکے سے ویڈیو بنائیں کہ دیکھو میں مفتی صاحب کی خدمت کر رہا ہوں, میں گلے مل رہا ہوں, ویڈیو بنائیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدیہ دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں, ٹھیک ہے. ایک بیان ان سے اپنے حق میں کروا لیں کہ بہت اچھا ہے. آدمی بیان تو کر ہی دیتا ہے نا, میرے پاس بھی کوئی آئے گا اچھا ہی لگ رہا ہے بھائی, اچھا ہے ماشاءاللہ. چند چیزیں اس طرح, ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ, ایک آدھ سیلفی وہاں سے لے لی آپ نے. اور پھر آپ نے کیا کیا, 1-2 دفعہ غریب کو گلے ملتے ہوئے رو لیں, پیاز کاٹ کے جائیں, آنسو پہلے نکلیں گے, ایک دم رو کے ایک تصویر بنا لیں, غریب کو مل کے رو رہے ہیں. بہترین, خدا کی قسم ایسا طریقہ ہے نا, تم نوٹ تمہارے پاس نا رکھنے کی فرصت نہیں ہوگی یار, کدھر رکھوں, تھیلے بھر گئے سارے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اناؤنس کرنا ہے میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں, یتیم خانہ کھول رہا ہوں. آپ نے 4 دیواری کھڑی کی, اس میں 4-6 یتیم بچے, آپ جائیں وہاں سے کچھ بچے ادھار لیں. ادھار کا مطلب کوئی اپنے بچے دیتا تھوڑی ہے, ان کو بولیں کہ ہم کچھ دن ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, تو مائیں دے دیتی ہیں چلو یار کچھ دن کا, وہ قرآن بھی پڑھائیں گے تو قرآن پڑھ رہا ہے اس بہانے. یہ آپ کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے. وہ 4-6 یتیم بچے جو شکل سے بھی یتیم لگ رہے ہوں, اور اگر یتیم نہ بھی ہوں تو وہ بچے جو لگ رہے ہوں یتیم شکل سے, بعض یتیم ہوتے نہیں ہیں لگتے ہیں یتیم, اللہ کی طرف سے ڈیزائننگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ لگ کیا رہے ہوتے ہیں, یتیم لگ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بہترین بزنس. تو آپ نے وہ 4 دیواری میں 8, 10, 15, 20 جتنے ہو سکے ایک بھی لے آؤ گے نا تو دھندا تو چلنا شروع ہو جائے گا. وہ یتیم بچے لا کے ڈال دیے. پھر اس کے بعد آپ اپنی 2-4 نمازوں کی تصویریں دعا مانگتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں, ایک آدھ بزرگ کے تھوڑا سا کچھ, آپ جو 2 نمبر قسم کے بزرگ ہوتے ہیں, ہدیے ودیے دیے اور تھوڑا سا خلافت لے لی وہاں سے. اس کے بعد پھر میرے بھائی اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, آپ آگے آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے. لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا,
10-10 20-20 لوگ بکرے لا رہے ہوں گے, 9 بکرے آپ کے گھر میں, ایک بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو. لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا, یہ لوگ یہ تھوڑی دے رہے ہوں گے کم بخت کھلا کتنا رہا ہے, اور 9 تو گھر میں پہنچائے ہیں اس نے, اور وہ قصائیوں سے ان کے رابطے ہیں, وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں. گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں, بھائی کس کی, مدرسے کی گاڑی ہے. بھائی تیرا ابا تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا, تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی, تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا. وہ یہ جواب دے گا آگے. ایسی لگژری لائف ہوگی نا, ان 6 یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے, اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے. جب پتا چلے گا نا یہ لوگ کھانے میں بکرے کھلاتے ہیں, تو پھر تو جو یتیم نہیں بھی ہیں, ابا کہے گا یار اس کو یتیم ہی فرض کر کے میرے بچے کو بھی یہاں داخل کر لے, بلکہ میرے ابا بھی مر گئے تھے, میں بھی یتیم ہی ہوں. ایسا نوٹ چھاپنے کی مشین بنو گے, بنے ہوئے ہیں لوگ, بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مدرسوں کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا مدرسے فراڈی ہوتے ہیں, فراڈی لوگ بھی مدرسہ بناتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دیں, اس سے تو اچھے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے. آپ نے تحقیق کرنی ہے کون واقعی دیندار لوگ ہیں, امانت دار لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں, اور کون ایسے ہیں جو داڑھی اور پگڑی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے, نہیں تو قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. بہترین بزنس ہے یہاں پہ یہ. اچھا خیر ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اب کیا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کیا فرمایا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت ہوگی نا تو غیرت ہوتی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھے. اللہ سے مانگا کرو, یہ اسباب بھی اختیار کرو پیسہ کمانے کے, کیونکہ جو اسباب اختیار نہیں کرتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. اگر گھر میں پڑے ہوئے ہو, محنت نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ بس اللہ ہی دے گا, تو پھر اللہ آپ کو بھکاری بنائے گا. یہ یاد رکھنا. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی پوری کوشش کرنی ہے پیسہ کمانے کی, دماغ لگانا ہے. کیوں؟ رزق حلال عین عبادت ہے. الکاسب حبیب اللہ, محنت کر کے کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے. تو اب کیا ہے, ہمارے نبی نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا کہ من یستعفف یعفہ اللہ. کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے, عفت کا مطلب رسوا ہونے سے بچانا, دامن داغدار نہ ہو, ذلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے. اس سے پتہ چلا مانگنا کیا ہے, بول لو نا, ذلت ہے. ہاتھ پھیلانا کیا ہے, ذلت. تو جو چاہتا ہے کہ میں ذلیل نہ ہوں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلت ہے. ہم تو سمجھتے ہیں میں اتنا چونا لگاتا ہوں بندے سے 2 منٹ میں اتنے پیسے نکلوا لیتا ہوں, یہ میرا کمال ہے. ایک چور کو پکڑا نا, کورٹ میں لے کر گئے, عدالت نے کہا یار تم نے اتنی خوبصورتی سے چوری کی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. چور کہتا ہے شکریہ سر, آپ نے میری اتنی تعریف کی, اتنا زبردست چور ہوں میں. جج نے کہا کم بخت میں تیری تعریف نہیں کر رہا, تیری برائی کر رہا ہوں. تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے اللہ اسے رسوائی سے بچاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسوائی سے تو بچ جائیں گے, لیکن ٹینشن تو ہے نا, فاقے تو پڑ رہے ہیں, مصیبت تو ہے. اگلا جملہ نبی نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے يُصَبِّرْهُ اللہ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتا ہے. اس ٹینشن میں اللہ سے مانگو صبر, تو اللہ کیا کرے گا, صبر دے دے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا نا بچے کو, تو فرعون نے پکڑ لیا اس بچے کو. اب قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں دل برداشتہ ہو گئی, میرا بچہ کس کی گود میں چلا گیا ہے, فرعون کی. ماں تو ایک دم ہو جائے گی نا. اگر جا کے بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے, فرعون نے فوراً قتل کر دینا تھا اس کو. لیکن عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ انجام نہیں دیکھتی, وہ جذبات سے مغلوب ہوتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ دیا. کیا بلاغت ہے قرآن کی. موسیٰ کی ماں کے دل کو کیا کر دیا, رسیوں سے باندھ دیا, جیسے ہلے نہیں اپنی جگہ سے, دل برداشتہ نہ ہو. یہ قرآن کی بلاغت ہے, یعنی صبر کی توفیق دی. اس صبر کی توفیق کو بیان کرنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے, موسیٰ کی ماں کو کے دل کو ہم نے رسی سے کیا کر دیا, ایسے کس کے باندھ دیا, ہلے نہیں بھائی. جیسے کسی بندہ ہل رہا ہو نا, آپ اسے رسی سے کس کے بالکل بند کر دو, اب وہ گیا, یعنی وہ ہلنا بھی چاہے تو نہیں ہلے. تو اس سے پتا چلتا ہے
کہ بعض دفعہ انسان بے صبرا ہو رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایسی توفیق ملتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں. ہلنا نہیں, چپ کر کے تمیز سے بیٹھا رہے, مجھ پر اعتماد اور توکل کر. اسی لیے قرآن میں نبی کو اللہ نے فرمایا وما صبرک الا باللہ, اے نبی آپ صبر کریں لیکن آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا, یہ صبر بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. تو نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے. آج ڈپریشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ صبر کرنا چاہتے ہی نہیں ہے. جو ٹینشن آئی, جو مصیبت آئی, بس نکال دو فوراً جا کے. جو پہلے آ گیا نا وہ پٹتا ہے. آپ جب غصے میں بیٹھے ہو تو جو شروع میں آ گیا نا وہ اس کا کیا ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا. اس کے بعد حدیث دیکھو, حضرت ابو سعید خدری واپس چلے گئے. کیوں؟ نہ ماں نے کوئی اعتراض کیا, نہ 10 سال کے بچے نے کوئی اعتراض کیا. کیوں؟ لیڈر کو دیکھ رہے تھے کہ لیڈر ہم سے زیادہ قربانی دے رہے, اور آپ کی صداقت پہ یقین تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا, یہاں تک کہ اپنا کوڑا بھی گرتا تھا نا اونٹ سے تو نیچے اتر کے اٹھاتے تھے, وہ کوڑا بھی نہیں مانگتے تھے کسی سے. حالانکہ یہ تو ٹھیک ہے کوئی کوڑا دے دو مجھے میرا کوڑا, لیکن نہ بٹ نہیں تو مطلب نہیں, سب کچھ خود کرنا ہے, اب نہیں مانگنا کسی سے کوڑا. وجہ کیا ہے؟ لیڈر کی طرف سے موٹیویشن مل رہی ہے, کیونکہ پتا ہے لیڈر یہ بات بتانے کے پیسے بولو نا نہیں لے رہا, اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے تو لیڈر کے گھر میں اس سے زیادہ فاقہ ہے, اس سے زیادہ فاقہ ہے. تو اس لیے آپ اگر گھر میں سربراہ ہے نا, بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود انسان کا بچہ بننا پڑے گا. یہ میں اصل میں ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جس کے لیے پورا میں نے واقعہ سنا. اصل آپ کون سا میدان جنگ میں جا رہے ہو, جہاد میں جا رہے ہو, ماں باپ اور بھائیوں کو کٹوا رہے ہو آپ. تو ایکچولی جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی انسان کی بچی بن کے رہے تو آپ کو پہلے انسان کا بچہ بننا پڑے گا. آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اخلاق کا ماحول ہو, تمیز سے بات کیا کریں, تو پہلے آپ کو تمیز سے بات کرنی پڑے گی. آپ بیگم سے کہہ رہے ہو تمیز سے بات کرو, اس کا مطلب آپ خود ہی تمیز سے بات نہیں کر رہے. وہ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہے نا. باپ گھر میں آ رہا ہے چنگیز خان بن کے چیخ رہا ہے, پھر وہ کہہ رہے سب آرام سے بات کریں, تو کہیں گے نا ابا آپ تو آرام سے کر نہیں رہے. ایک صاحب کو غصے پہ بہت غصہ آتا تھا. ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے, جب کوئی غصہ کرتا ان کو بہت غصہ آتا, غصہ کیوں کر رہا ہے, اسی بات پہ ان کو غصہ آتا تھا. ہم کہتے تھے اس کو جتنا غصہ آ رہا ہے نا کسی بات پہ, اور آپ کو اس غصے پہ اس سے زیادہ غصہ آ رہا ہے, تو اس کو غصہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اب آپ کسی کو یہ سمجھا رہے ہو کہ غصہ مت کرو, تو یہ بات آپ کو آرام سے کہنے پڑے گی, غصے سے نہیں. کیونکہ اگر آپ نے غصے سے کہہ دی اس کا مطلب وہ جو کام وہ کر رہے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہو. تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس لیے میرے بھائی جب بھی کوئی بات ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں اگر سخاوت کی ترغیب دی نا انہوں نے کہ خرچ کیا کرو, تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے ہم سے 20 گنا زیادہ خرچ کیا. 20 گنا تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو نظر نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ عبادت کیا کرو, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا کرو, ہمیں کہا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہم نے مدرسے میں کوئی انتظام کرنا ہے, چندہ جمع کرو, تو خود اپنی جیب سے سب سے زیادہ چندہ دیا. نہیں یاری بات, چھوڑو رہنے دو, ایسے ہی ٹھیک ہے. تو گھر میں بچوں کو عمل دکھایا کرو. آپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر میں بچے بچیاں ہوا کرتے تھے, اب تو ایک آدھ ہوتا ہے, تو وہ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو. پہلے یہ ہوتا تھا 7-8 بہن بھائی ہیں تو ماں باپ بھائیوں کو حکم دیتے تھے بیٹوں کو بھی بیٹیوں کا بھی خیال کرنا. اب تو ٹیاں ہے ہی نہیں, ٹی رہ گئی ہے, بیٹیاں نہیں ہوتی, ایک آدھ بیٹی ہوتی وہ خود ہی اپنا خیال رکھ لے گی, اس کے لیے آپ کو نہ وصیتیں کرنے کی ضرورت
نہ تکلف کی. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں بچے بچے ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, چاچے مامے خاندان گھر آباد ہوتے ہیں, تو ان کے لیے خصوصی پیکیج ابھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا, تو کیا مطلب بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں بہنوں کا, تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنی بہنوں کا خیال کر کے دکھانا ہے. اپنی بہنوں کو دعوت دو, ان کو ہدیے دو, ان کو پیسے دو, بچوں کو پتا چلے ہمارا ابا اپنی بہنوں کا اتنا خیال کرتا تھا, تو ہمیں بھی ابا کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ان کو پتا ہے ابا کے پاس نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پوری تقریر ابا کی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, لیکن ابا کی جب بہنیں آتی ہیں تو ابا 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا, تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے, بھائیوں میں پہلے ہوتے تھے, اب بھائی نہیں, 1 آدھ بچہ ہی بس, کیا سارا برباد ہوگا. مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے نا, پکڑ کے چترول لگانا شروع کر دوں کہ تم لوگوں نے فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے کیسا بیڑا غرق کباڑا کر دیا اپنے گھروں کا یار, سارا فیملی سسٹم تباہ کر دیا. اس کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگوں کا یار. شادی تو ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے, ایسے ہی تھوڑے دن رہ گئے تھے زندگی گزار لیتے. ٹینشن, بیگم کی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے, اور اگر ٹینشن لے لیے تو 1 آدھ بچے ایک سے زیادہ, تو پھر اس کی ٹینشن ہوتی ہے. بچوں کی وجہ سے تو بیوی کو پال رہا ہوتا ہے آدمی. خیر اب یہ باتیں پھر خواتین ناراض ہوتی ہیں, ویسے بھی پالتا ہے, ایسا نہیں ہے صرف بچوں کی وجہ سے, تو بلکہ پالتا کہاں ہے, خود پلتی ہیں. تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہو جائے تو جس بھائی کو اللہ پیسہ دے گا اس نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے. یہ تقریر جب سمجھ میں آئے گی جب بچے دیکھیں گے ہمارے ابا ہمارے چاچا اور تایا کا خیال رکھتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ. آپ کے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے نا, ایسا نہ کرو کہ وہ آ کے آپ سے بھیک مانگے, یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دے, تو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, کچھ ہمیں بھی دے دے. آپ نے پہلے سے ہی ان کو دینا شروع کر دینا ہے, ان کا حصہ ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ. اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تو رشتہ داروں میں تو بھائی بہن سب سے پہلے ہیں بھائی. اللہ کہہ رہی ہے ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, وہ غریب ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا ان کو وہی اسٹینڈرڈ دے دو جو آپ کا ہے, اتنا تو کرو نا کہ کچھ تو تھوڑا سا خیال کرو ان کا. ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے تجھے ضرورت کیا ہے, تو ضرورت کیا ہو بھائی. بھائیوں کو بہنوں کو ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا. کس وجہ سے دیا جاتا ہے؟ رشتے کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نہیں رکھتے تو جیسے انگریز زندگی گزار رہا ہے, وہ بیوی کو بھی نہیں کھلاتا, وہ ماں باپ کو نہیں کھلاتا, تو آپ بھی نہ کھلاؤ. تو ایک فیصلہ کر لو, انگریزوں کے طریقے پہ چلنا ہے یا اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے. اسلام کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, والدین پہ بھی خرچ, دیکھو جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے, کرنا پڑے گا. تو حضرت ابو سعید خدری کو نبی نے کیا فرمایا؟ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر دیتا ہے. بڑی خاندانی بات. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دو, ان کو آپ یہی مشورے دیا کرو. آئندہ کوئی آئے بھکاری تو آپ کو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری آئے تھے تو نبی نے ان کو مشورہ دیا تھا, تو میرا بھی مشورہ یہ اللہ سے مانگ جا کے. نبی نے ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیا, لیول دیکھا لوگوں کا. بہت سے صحابہ آئے, نبی نے ان کو دے دیا کہ ان کا توکل کا وہ لیول نہیں تھا. ابو سعید خدری تو لیڈر تھے نا, بعد میں لیڈر بنے ہیں, جنگوں میں کمانڈر بنے ہیں, علم کے مفتی بھی بنے حضرت ابو سعید خدری. ان صحابہ میں ہر ایک مفتی نہیں تھا, چند مخصوص لوگ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. تو مذہبی لیڈر تھے نا حضرت ابو سعید خدری, اس لیے ان کو تیار کیا نبی نے کہ ان کا لیول توکل کا اونچا ہوگا. تو اب یہ جو بیچارہ عام بھکاری آ رہا ہے, اس کو وہ والے توکل پہ نہ چڑھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, جس پہ خود بھی نہیں ہو. ہاں بھکاریوں کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, اس میں بہت سوچ سمجھ کے. بھکاریوں میں پروفیشنل لوگ بہت زیادہ ہیں. پورے نا سعودی عرب میں بھکاری لوگ کنٹینر بھر کے لا رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا نا, وہاں ایک جاننے والا بندہ تھا, اس کے بارے میں پتا چلا کہ سعودی عرب میں وہ حج کرنے گیا اور بھیک جمع کر کے پورا کنٹینر بک کرایا, اس کا پورا مال اترا ہے کنٹینر یہاں پہ, وہ سارا بھیک کا کنٹینر تھا. تو حج بھی پتہ نہیں بھیک لے کے گیا ہوگا, تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھکاریوں کو نہ دیں, لیکن سوچ لیا کریں کہ مستحق ہے بھی یا. تو
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. جو شاہین کا بچہ کمبخت کووں اور گدھوں میں پلا ہو، اسے کیا خبر کہ شاہین کے اسٹائل کیا ہوتے ہیں. شاہین کن چیزوں پہ مرتا ہے، کن چیزوں پہ؟ وہ قبروں سے مردے اکھیڑ اکھیڑ کے نہیں کھاتا. تو اسی طرح اللہ نے انسان کو ذوق نظر بہت بلند. پہلا انسان ایک پیغمبر تھا، آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اللہ کی خاطر. تو انسان کا ذوق نظر بہت بلند، لیکن وہ کرگسوں میں جب پلتا ہے، دنیا پرستوں میں پلتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے. میرے ابا اماں نے نسل روکی تاکہ ہمیں ان کو کھلانا نہ پڑے، سارے پیسے ہم ہی کھا جائیں. پھر وہ میڈیا پہ اشتہار دیکھتا ہے، اشتہار میں بھی یہی کچھ، پیسہ بچائیے کل کام آئے گا، خرچ کیجئے قیامت میں کام آئے گا. ایسا کوئی ایڈ کوئی آتا ٹی وی پہ ہے بھائی؟ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہیں، خرچ کرنے کا طریقہ بتاتے نہیں ہیں. بتاتے ہیں تو وہ اتنی ہلکی موٹیویشن ہوتی ہے کہ اس سے سوائے 5-10 روپے کے آپ کی جیب سے کچھ نکلتا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہر جگہ جب انسان یہی کرگسوں میں رہے گا تو دنیا مردار کی محبت کے گٹر اس کے دل میں ابلنا شروع. دل میں یا تو چشمے ابلتے ہیں اللہ کی محبت کے، یا دنیا مردار کے گٹر ابلتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ دنیا مردار کے چشمے نہیں ہوتے، گٹر ابل رہے ہوتے ہیں جو انڈا موڑ پہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ گٹر کم خطرناک ہیں. اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہو، امریکہ میں، جاپان میں، سوئٹزرلینڈ میں، جہاں خوبصورت چشمے ابل رہے ہوں لیکن آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ہوں، تو اس سے اچھا وہ انڈا موڑ ہے جس میں گٹر ابل رہے ہوں لیکن دل میں اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوں. پہلے کس کی حفاظت کرنی ہے میرے بھائی؟ دل کی. یہی تو سوچ کے ہماری گورنمنٹ ہمارے گٹر کے ڈھکن نہیں لگاتی. صحیح ہے نا؟ ہماری گورنمنٹ کو یہ مضمون پتہ ہے کہ اصل کیا ہے، دل. تو ان کو کہنا چاہیے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوتے تو گٹر کے ڈھکن لگے ہوئے ہوتے. اس کا بھی اللہ کی محبت سے بہت گہرا تعلق ہے. خیر، تو جب کرگسوں میں پلے بڑھے تو محبت کس کی پیدا ہوگی؟ اسٹائل کون سا آئے گا؟ گدوں والا. بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں پہ مر رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہے، 1 ارب کا پلاٹ ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو پورا ٹاؤن بنانے والا ہے کل وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اور بغیر جیب کے کفن پہنا کے اس کو بھی لٹایا جا رہا ہوگا اور بزبان حال کہہ رہا ہوگا میرا تو بحریہ ٹاؤن کا پورا پروگرام ہی بڑھ گیا. کہہ رہا ہوگا کہ نہیں کہہ رہا ہوگا؟ میرا تو، تم 2 پلاٹ پہ مر رہے ہو، یہ تو بنانے والا میں ہوں. اللہ زندگی دے اس کو، ہم کوئی اس کے دشمن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل ہم بھی خرید رہے ہوں. خریدنا منع تھوڑی ہے، دل لگانا منع ہے. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا الیہا فلما علموا انها لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. امام شافعی کا شعر ہے کہ اللہ کے کچھ بڑے ذہین بندے ہیں دنیا میں. کچھ 3 طرح کے کیٹیگری امام شافعی نے تقسیم کی ہے. ایک تو بے وقوف احمق کرگس گدھ جو دنیا اختیار بھی کر رہے ہیں اور دنیا پہ رالیں بھی ٹپکا رہے ہیں. ان سے جب دنیا کی کوئی نعمت چھنتی ہے تو برین ہیمریج سے مر جاتے ہیں. ان کو ٹماٹر والے جہنمی لگتے ہیں. ہر وقت ان کی یہی ٹینشن ہے، میرا گھر اچھا، میرا لباس اچھا، میری خوراک اچھی، میری عزت، میری شہرت. یہ نہیں پتا کہ کتنے جنازے اٹھ چکے ہیں. یہ ہے کرگس اور گدھ. امام شافعی کے شعر کا میں ترجمہ اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. سمجھتے ہو؟ یہ کرگس اور گدھ ہے. کہا کچھ بے وقوف ہیں، ان کے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے لیکن ہے احمق. دنیا کی محبت تو نہیں ہے، وہ کیا ہے لیکن احمق اور بے وقوف.
یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو بالکل ہی لات مار دی ہے اور جنگلوں میں نکل گئے, بالکل دنیا چھوڑ دی انہوں نے. جیسے عیسائیوں میں راہب آپ کو ملیں گے, ہندوؤں میں پنڈت بہت سے ایسے ہیں, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے اور گوشت نہیں کھاتے, ساری زندگی کھیرے ککڑیوں پہ گزارا کر دیتے ہیں, ٹماٹر ان کی فیوریٹ ڈش ہے, ان کی بقرعید بھی ٹماٹر سے ہی گزرتی ہے, اور وہ مرغ و مسلم نہیں کھاتے, بریانی نہیں, بریانی کی دیکھ کے ڈھکن جب کھلتا ہے اس کی خوشبو کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے بتانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, سوچو کھانے میں کتنا مزہ ہے. ڈھکن کا اپنا مزہ ہے یا نہیں ہے؟ جب دیگ کی بریانی ہو نا اور لکڑی کے اس پہ پکی ہوئی ہو, لکڑی کے یعنی لکڑی پہ پکی ہوئی ہو نا, اس کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے, اور بڑے رواج ڈالا ہوا اس کے اندر, چربی وربی ڈالی ہوئی ہو, پھر بڑے گوشت کی ہو یا بکرے کی ہو, لیکن کیا بتائیں یار, اس کے ساتھ ہو, رواج کے ساتھ, پھر جب ڈھکن کھلتا ہے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو امام شافعی کے بقول کچھ احمق اور بے وقوف ایسے ہیں جنہوں نے یہ بیانات سنے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, قرآن میں پڑھا, تورات میں پڑھا, انجیل میں پڑھا, انہوں نے دنیا ہی چھوڑ دی. لات ماری ہے, کوئی دیکھ کی ڈھکن مکن نہیں, ابلے ہوئے چاول کھانے ہیں, بوائل چاول, وہ بھی جب شدید بھوک لگے چارنے والے لے لو بس, اور ککڑی کے ساتھ گوشت موشت اور مرغ و مسلم اور بحریہ ٹاؤن, امریکہ کیا, جاپان کیا, اور گھر کیا, گندے نالے پہ چھپڑا ڈال لو بس. جراثیم آئیں گے تو کوئی بات نہیں, مر جائیں گے نا, تو دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے, مرنا تو ایسے ہی ہے. گندے نالے پہ رہ رہے ہیں, وہ چھپڑا ڈالا ہوا ہے, نہاتے نہیں ہیں تاکہ جراثیم زیادہ سے زیادہ حملہ کر سکے. جراثیم بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, اس کا بھی پیٹ بھرنے کا ثواب ملتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ پانی بوائل کر کے, وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جراثیم بہت آ رہے ہیں, اس نے کہا ان کی لاشیں تو پھر وہ اندر ہی رہ جائیں گی نا, جب پانی بوائل کریں گے جراثیم کی لاشیں تو اندر ہی ہوں گی نا. میں نے کہا بھائی علوم ہیں یہ, علوم, یہ وہ علوم ہیں جو روحانی عاملوں کے پاس ہوتے ہیں, یہ علم نہیں ہے, یہ کیا ہے, علوم. میں نے کہا میرے پاس اس کا جواب, وہ لاشیں بھی تو پیٹ میں جائیں گے, اب کسی ڈاکٹر سے پوچھوں گا بھائی وہ لاشوں کا وہ کیسے نکالیں ہم, جراثیم کو جب پانی کو جب ہم بوائل کریں تو اندر لاشوں کو ہم کیسے نکالیں, علوم تو ہیں باہر. خیر, تو دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو کیا کر دی, طلاق دے دی, نکال دیا زندگی. یہ بھی بے وقوف ہیں. کیوں؟ دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی تھیں ان سے لطف اندوز ہی نہیں ہو رہے, کیونکہ دنیا کو چھوڑنے کا ثواب نہیں ہے کوئی قیامت. قل من حرم زینت اللہ التی, کیا ہے, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں, تو ان کو کون حرام کر سکتا ہے؟ پھر اللہ نے پیدا کیوں کی ہیں اگر کھلانی نہیں تھی, پابندیاں لگانی تھی؟ امام شافعی کہتے ہیں کچھ بندے بڑے ہوشیار ہیں, انہوں نے کہا رکھو, استعمال کرو لونڈی اور باندی بنا کے, لطف اندوز بھی ہو لیکن دل میں جگہ مت دو. دل کہاں رکھو؟ آخرت کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ رکھو, انجوائے کرو, نعمتیں حاصل کرو, دل میں جگہ مت دو. اب آپ کہہ سکتے ہو یار لطف اندوز بھی ہوں اور دل میں جگہ بھی نہ دے, یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ بالکل جمع ہو سکتی ہیں. کسی کو باپ بنا کے, کسی کو باپ بھی بنایا جا سکتا ہے, اور کسی کو غلام بنا کے بھی اس سے خدمت, بولو نا, لی جا سکتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو باپ بنا لیا ہے. ملازم بناؤ گے تو خدمت زیادہ لوگے, لیکن ملازم کے مرنے پر اتنا غم نہیں ہوتا جتنا عزت داروں کو باپ اور ماں کے مرنے پر یا بیوی کے مرنے پر ہوتا ہے. دوسرا, آپ کے دل میں دنیا گھسی ہے کہ نہیں گھسی, اس کا معیار یہ ہے کہ چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. لطف اندوز دنیا سے سب ہوتے ہیں, لیکن جن کے دل میں دنیا ہوتی ہے ان کو دنیا چھننے کا غم بہت ہوتا ہے. جن کے دل میں دنیا نہیں ہوتی ان کو چھننے کا غم نہیں ہوتا. ایک مثال سے بات سمجھا کر پھر آتا ہوں میں قربانی کی طرف, جو اصل موضوع ہے.
دیکھو ایک آدمی نیا نیا کراچی آیا, اس نے کبھی W11 نہیں دیکھی, اس کو آپ نے مشورہ دیا بھائی تو نیو کراچی سے فلاں علاقے میں جانا ہے, W11 میں, وہ ہمیشہ پیدل سفر کرتا تھا. ہمیشہ کیسے سفر کرتا تھا؟ پیدل. اب اس کو جگہ مل گئی W11 میں سیٹ پہ کھڑکی والی, گانا بھی اچھا سا لگا دیا اس کے مطلب کا, کیونکہ گانے بہت لگے ہوتے تھے W11 میں, آپ کا پتہ نہیں مجھے. گانا بھی کون سا لگا دیا اس کی مرضی. بہت سے لوگ تو W11 میں سفر ہی گانوں کے چکر میں کر رہے ہوتے ہیں. W11 والوں سے گزارش ہے کہ اتنے لوگوں کا گناہ اپنے سر پہ لے کے کیوں جا رہے ہو. تو وہ انجوائے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انجوائے کتنا مزہ آئے گا یار, زبردست سیٹ ملی ہوئی, کھڑکی مڑکی زبردست, گندے نالے پٹیل پاڑا سب کچھ آ رہا ہے راستے میں. بھائی یہی انجوائے ہوا کراچی میں, اس سے زیادہ انجوائے نہیں ہو سکتا. سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیاں تھوڑی آئیں گی کراچی میں. اچانک کیا ہوا کہ جی کنڈکٹر نے بولا کہ یار جگہ فل ہو گئی ہے, انٹی آئی ہیں یا کوئی بوڑھے آدمی ہیں, ان کو جگہ دے دو آپ, اور آپ کھڑے ہو کے سفر کرو اور پائیدان پہ آ جاؤ آپ. اب وہ پائیدان پہ لٹک لٹک کے سفر کر رہا ہے, تو کیا خودکشی کر کے مر جائے گا وہ؟ بولو. بولے گا یار میری تو زندگی کیا ہو گئی برباد, مجھ سے تو چھن گئی, کھڑکی والی سیٹ چھن گئی. ایک تو بیٹھا ہوا تھا میں, اوپر سے کھڑکی کی طرف ونڈو, اتنا انجوائے کر رہا تھا میں لائف کو یار. اف, ٹماٹر والا بھی نظر آ رہا تھا. یہی انجوائے کرے گا کراچی میں, جو مثال یہی ہوگی نا. اور پھر وہ گولے گنڈے والا بھی نظر آیا, اتنا لائف کو انجوائے کر رہا تھا یار. اب مجھے کہاں پائیدان پہ لٹک کے, اب وہ ڈپریشن کی گولیاں نکال کے کھا رہا ہے. اسٹریس ہو رہی ہے, ڈپریشن. فون کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب میری زندگیوں میں رنگینیاں ختم. ڈاکٹر اگر اسی جیسا بے وقوف ہوگا تو اس کو میڈیسن لکھ کے دے دے گا, اور اگر تھوڑی سی کھوپڑی ہے تو ڈاکٹر اس سے پوچھے گا ٹینشن کس بات کی ہو رہی ہے, کہے گا حضرت میں پائیدان پہ سفر کر کے جا رہا ہوں, کھڑکی والی جگہ پہ تھا, ونڈو سیٹ ملی ہوئی تھی, اب کس پہ آ گیا ہوں؟ پائیدان. تو ڈاکٹر بولے گا کتنے دنوں کے لیے تو پائیدان پہ کھڑا رہے گا؟ سر دنوں کے لیے تو نہیں, آدھے گھنٹے بعد میں نے گرو مندر پہ, پتہ نہیں W11 گرو مندر جا رہی کہ نہیں جا رہی, گرو مندر پہ اتر جاؤں گا میں. تو ڈاکٹر کہے گا بے وقوف آدمی, تو آگے جب گرو مندر پہ تو نے اترنا ہی ہے تو تھوڑی دیر صبر کر لے, کیونکہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, جو تیری سیٹ جس نے لے لی ہے, وہ بھی گرو مندر پہ ہی اترے گا. آگے زیادہ زیادہ تھوڑا اور اگلے سٹاپ پہ اتر جائے گا. تو ایسا کر, تو ڈپریشن کی گولی مت کھا, تو کسی پاگلوں کے ہسپتال میں ایڈمیشن لے لے. تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی ہے. یہ تیری کھوپڑی کے سافٹ ویئر ہی چینج کرنے پڑیں گے. تو بھائی دنیا, جو علماء, جو صلحاء, جو اللہ والے لوگ ہیں نا, وہ دنیا کو لات نہیں مارتے, انجوائے کرتے ہیں. اتنا فری کراتے ہیں جتنا فری بنتا ہے, زیادہ لفٹ نہیں کراتے. یہی وجہ ہے کہ ان سے دنیا چھن جائے تو ٹینشن میں نہیں جاتے, ان کو محبت ہی نہیں ہے. چھن گئی تو چھن گئی, کوئی بات نہیں بھائی, سفر ہے, آگے پھٹا ہے, آگے کیا ہے, تھوڑے دنوں میں بعد کیا ہے, پھٹا ہے, جنازہ ہے, قبر ہے, پھر لٹا کے نکل لیں گے پتلی گلی سے. ختم قصہ. 3 دن تک رونا دھونا, بہت زیادہ قریبی رشتے دار 1 سال تک عید بقرعید پہ یاد کریں گے, ابا تھے اب نہیں ہے, اس کے بعد کہانی ختم. تو قصہ ہی ختم ہونے والا ہو یار. مجھے لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ اپنا گھر بنا لیں, ذاتی گھر. میں نے کہا اب تو ویسے ہی نہیں بناؤں گا میں. اب بچوں کے لیے کوئی سوچ کے بنا لے تو الگ بات ہے. میں نے کہا اب تو ہماری آدھی سے زیادہ زندگی کیا ہو گئی ہے, جب آدھی سے زیادہ زندگی بغیر گھر کے گزار لی, اب مجھے اتنی بڑی حماقت لگتی ہے نا اس عمر میں اپنا گھر بنانا. وہی بات ہے, یا تو میں پاگل ہوں یا آپ بولو گے یار اسی عمر میں تو لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں. میں اگر بناؤں گا بچوں کے لیے تو سوچ کے بنا لوں گا, چلو یار مر آ گیا, اب اللہ نے اگر مجھے گنجائش دی ہے, چلو یار ان کے لیے بنا دو. اگر بنایا ان کے لیے بحریہ ٹاؤن میں لے لو یار, مر آ گئے تو بےچارے کچھ بیچ باچ کے کچھ کر لیں گے. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو یہ بھی نہیں سوچو, اور اگر دی ہے تو اس عمر میں یہ سوچا جا سکتا ہے, اپنے لیے نہیں سوچا جا سکتا. میری رائے یہی ہے, ابے آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے,
اب کیا ہے یار, اب کیا اتنے کروڑوں روپے میں اینٹوں میں تھوپ دوں یار, میں پاگل ہوں؟ آپ بولو گے ہاں آپ پاگل ہو. کمنٹس میں آ رہا ہوگا کہ یہ مولوی بہت خطرناک ہے, جیسے اس طرح کے بیانات میں نا لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ تمہیں گھر بنانے سے روک رہا ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو. وجہ اس کی ہے بھائی, آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی, اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ آدھی سے زیادہ گزرنا تو کنفرم ہے, پھر آدھی سے زیادہ کتنی, 75% کی, 80% کی, 90%, یہ کنفرم نہیں ہے. اتنا تو کنفرم ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے. ساری زندگی گزار لی, اب کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو چلتے پھرتے ہی زندگی گزار لو, فری پھوکٹ میں مل رہا ہو تو لے لو, 5-10 ہزار کا مل رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اتنے کروڑوں روپے پھونک دو یار اپنے لیے, ہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے اس عمر میں کر لے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے, اپنے لیے تو بے وقوفوں والی بات. اتنے پیسے کیوں تھوپ دو بھائی, اتنے پیسوں سے کیا کرو, انجوائے کرو. آپ کہہ سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی تو انجوائے کرتا ہے, تو کرائے والے گھر میں زیادہ انجوائے کرتا ہے آدمی, واٹ لگاتا ہے اس کی, ٹینشن اس کو دو. آپ نے اپنا گھر کسی کو کرائے پہ دے دیا نا, آپ کے کروڑ روپے لگے, ٹینشن وہ دے گا آپ کو. تو ہمیشہ دوسرے کی حماقت سے فائدہ اٹھایا کرو. اس نے کروڑوں روپے بنائے, آپ چند ہزار کرایہ دے کے فل ٹینشن دو اس کو, کیونکہ جو کرایہ دار ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتے, کرایہ بڑھاتے نہیں ہیں. مکان کی ایسی اتنا کمبخت, جب کرایہ دار مکان خالی کر کے جاتا ہے نا, کمبخت نے اتنا کرایہ نہیں دیا ہوتا جتنا مالک مکان کی ریپیئرنگ پہ لگ جاتا ہے, ریپیئرنگ پہ لگا دیتا ہے پیسہ, کخ بھی ہاتھ میں نہیں آتا. خیر اب یہ کہاں میں قصہ لے گیا یار, اب آپ لوگ بولو گے کس قسم کی باتیں مولوی صاحب نے شروع کر دی ہیں. اس قسم کی باتیں ہی بھائی ہم کرتے ہیں, کیا کریں. تو وہ پائیدان پہ جس کو کھڑا کر دیا نا, وہ ٹینشن میں نہیں جائے گا. وہ کہہ رہا ہے تھوڑا مزہ وہاں زیادہ آ رہا تھا, یہاں کیا ہو رہا ہے, تھوڑا کم آ رہا ہے. یہی ہوگا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی آگے اڈے پہ اتر جائیں گے, قصہ ختم, بھول جائیں گے. کھڑکی والی سیٹ ملی تھی, یا دیکھو جو نیا نیا جہاز میں سفر کرتا ہے نا پہلی دفعہ, وہ ونڈو سیٹ پہ بیٹھتا ہے, بڑا انجوائے کرتا ہے نا وہ. میں اپنے بچوں کو فرسٹ ٹائم جب جہاز میں لے کر گیا, ونڈو سیٹ پہ ان کے پھڈے ہو رہے ہیں, ہمیں تو اچھا لگ رہا تھا. چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہوں کہ میں بیٹھوں گی, وہ کہہ رہی میں بیٹھوں گی, پھر ایسا انجوائے کر رہے ہیں, جہاز اڑ رہا ہے. وہ بچے تو بڑا انجوائے کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں جس کے بچے نہیں ہیں اس کی زندگی میں انجوائمنٹ ہے ہی نہیں. اس کے انجوائمنٹ پھر پتہ ہے کیا, سٹے, شراب, کتے, یہ 3 چیزوں سے انجوائے. لڑکیاں زنا کاری والی, اور وہ بھی ایک حد تک ہے, 50 سال کے بعد گولیاں کھا کے جائے گا وہاں بھی, اور اس کے بعد گولیاں بھی جواب دے جائیں گی. بڈھا ہو کے مرے گا سڑی ہوئی موت. تبھی تو میں کہتا ہوں ان ملکوں کا ایک باہر کی دنیا ہے, ایک اندر کی دنیا ہے. اس پہ لبرل لوگ بہت مجھے برا بلا کہتے ہیں, مفتی صاحب بہت مبالغہ کر رہے ہیں. مبالغہ نہیں کر رہے ہم. یہ جو کہتے ہیں نا وہاں بھی بہت لوگ خوش ہیں, یہ مسلم فیملیاں خوش ہیں. کلچر یہی والا رکھا ہوا ہے اور سہولتیں وہاں والی. پھر وہاں بھی جب خوش ہو گئے, امریکہ جاپان میں جب مذہب ہے آپ کے پاس, تو پھر وہاں آپ یہاں سے یقیناً زیادہ خوش ہو گئے. لیکن اگر مذہب نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر وہ تمام تر دنیا کی رنگ رلیاں آپ کے دلوں میں سکون نہیں ڈال سکتی. فطرت سے بغاوت کی تو دنیا میں فطرت انتقام لیتی ہے. تو خیر, تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے, اور اللہ نے اس کو پیدا کس کے لیے کیا, بولو, اپنے لیے. تو اللہ کی نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو, جس کو عبودیت کہا جاتا ہے. عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں, عابد غلامی کرنے والا, اور عبودیت اس عمل کو, اپنے آپ کو خدا کے, بولو, سپرد کر دینا.